السلام علیکم۔ آج پھر منگل آیا اور منگل گزر گیا اور ملاقات نہیں ہوئی۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا، وہ صورتحال ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی رہائی کی تحریک منگل کے روز ملاقات کی فرمائش پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ اغوا کار یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ رن اراؤنڈ دیتے رہیں گے اور ان کے چاہنے والے رن اراؤنڈ لیتے رہیں گے۔ اب یہ عادت پکی ہو گئی دونوں طرف۔ دیکھیے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو لوگ یہاں ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، قانون کا بڑا احترام کرتے ہیں صاحب یہ لوگ۔ اور دیکھیے، آتے ہیں رات 12-1 بجے، ہم انہیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، لے جا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر منگل آتا ہے، وہ پھر آتے ہیں، ہم پھر چھوڑنے جاتے ہیں، ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ جب تک آپ یہ رن اراؤنڈ لیتے رہیں گے وہ آپ کو رن اراؤنڈ دیتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ بات ایسے نہیں چلے گی، کامیابی ایسے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ انداز جو ہے نا آپ کا، یہ آج نہیں چلے گا کہ ہر منگل کو وہاں پہنچ کے کہتے ہیں بندہ عالی حضور پرنور دیکھیے، یہ عدالت عظمیٰ نے، عدالت عالیہ نے ہم کو اجازت نامہ مرحمت فرمایا ہے کہ ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اگر اس کا انتظام کر دیں 1-آدھے گھنٹے کے لیے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون لوگ آئے ہیں؟ ان کو پچھلی مرتبہ تو بھیجا تھا ہم نے کہ ہم ملاقات نہیں کرائیں گے۔ وہ ملاقات نہیں کراتے، وہ ملاقات نہیں کرائیں گے، یہ اسٹائل نہیں چلے گا۔ دیکھو، وقت کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئی چیزیں آ گئی ہیں، فلاسفیکلی چینجز آ گئی ہیں، بڑے بڑے فارمولاز جو وہ فلاپ ہو گئے ہیں، نئے فنامنا سامنے آ گئے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نان وائلنٹ ٹائپ کی تحریک چلائیں، گاندھی اور منڈیلا کے دور کی، وہ اب نہیں چل رہی۔ اب وہ تحریکیں کامیاب ہوں گی جو بڑی پریسائز ہوں، بہت ہی آرگنائز ہوں اور ایکشن اورینٹڈ ہوں، اور جو مخالف کے اندر یہ خوف پیدا کر سکیں کہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ وہ تو ہوں گے کامیاب، اور جو آ کے کہیں گے مدظ اللہ ملاقات کرا دیجئے، ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اچھا صاحب، دیکھیے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سنسنی خیز گفتگو کے بجائے معنی خیز گفتگو کریں اور مختصر سے وقت میں زیادہ بات کہہ سکیں۔ تو چند بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کو قبول کیجئے، ذہن میں جگہ دیجئے اور پھر اپنا فیصلہ خود کیجئے۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، رولز پر، قانون پر فائدہ فالو کرنے کا جب ہوتا ہے جب آپ کا اپوننٹ بھی اس پہ عمل کر رہا ہو، جب دونوں طرف کے لوگ قانون پہ، اس قانون کی عزت کر رہے ہوں، احترام کر رہے ہوں، تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایک پارٹی قانون کے حساب سے چلے، دوسری اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کامیابی نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے، کتنے عرصہ ہو گیا کہ وہ عدالت سے لاتے ہیں حکم نامہ، وہ نہیں مانتے۔ کیا عدالت آج تک اٹھ کر آئی، اس نے آ کے ان سے کہا کہ یہ کیا تم بے عزتی کرتے ہو عدلیہ کی بھی اور قانون کی بھی اور آئین کی بھی، کہ تم انہیں ملنے نہیں دیتے؟ وہ نہیں آتے۔ اختیارات ہیں ان کے پاس، کیوں؟ وہ اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے کہنے پہ سب ناچ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ردم میں ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، رن اراؤنڈ لے رہے ہیں، اور وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو جب قانون پہ دونوں اطراف کے لوگ رولز کو فالو کریں تو آپ کو فتح مل سکتی ہے، لیکن ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ قانون کے حساب سے چلیں گے، نہیں، آپ کو کامیابی ایسے حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مقصد یا اپنی منزل بدلو، اپنی اسٹریٹجی بدلو۔ ان حالات میں اپنی اسٹریٹجی تمہیں بدلنی ہوگی۔ اب دیکھو نا، ہر منگل کو بہنیں اور کچھ دوسرے وفادار جاتے ہیں اور ناکام واپس آتے ہیں۔ اس پہ ایک صاحب فرما رہے تھے، ہاں صاحب یہ تو ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ایشو جو ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔
زندہ تو اس کا ایشو ہر صورت میں رہے گا. آپ مردہ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے آپ نے یہ توجہ پیش کی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں, اس کا فائدہ کم اور نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. جو آپ ذرا غور فرمائیے گا نقصان کیا ہوتا ہے. دیکھیے, ہر منگل کو یزید مزید مضبوط ہو جاتا ہے. عوام میں یہ میسج پہنچتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, وہ ملاقات نہیں کرانے دیں گے, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کا خوف اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور اس ایک ہمارے جو دوست مجھ سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہ ذہانت سے جو ہے وہ فریب کھایا اور فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا نہیں, فریب مت دو, یہ ریاکاری مت کرو کہ یہ تو صاحب جاننے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے فائدہ صاحب کہ وہ ایشو زندہ رہ رہا ہے. وہ تو ایسا عظیم انسان اندر ہے کہ وہ پھر بھی زندہ رہتا. تم مردہ ہو گئے, اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرو, خود زندہ ہونے کی بات کرو. تو یہ میسج جو ہر منگل کو آپ عوام کے اندر پہنچاتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے بات کہی تھی کہ عوام سڑکوں پر کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے باہر نکلنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اگر اس کو یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, بس آپ آئیے یاترا کر کے چلے جائیے گا, تو پھر وہ نہیں آئیں گے. وہ تعداد روز بروز گھٹتی چلی جائے گی. اور ایگزیکٹلی آپ یہی کر رہے ہیں. یار کچھ تو سوچو کہ تم ایک عمل کرتے ہو, اس کے خاص رزلٹ آتے ہیں ہر منگل کو, ٹھیک ہے؟ تو اب اگر تم چاہتے ہو کہ رزلٹ مختلف آئیں تو وہ عمل مختلف کرو نا جو تم ہر منگل کو کرتے ہو. جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ جا کے کہو اور ثابت کر کے بتاؤ کہ اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. جب تک تم اس ایکشن, اس موڈ, اس تھنکنگ میں اور یہ میسج اکراس نہیں کرو گے اس طرف, جب تک تم ایسے آتے رہو جاتے رہو, ملتے جلتے رہیے گا. اچھا, پوائنٹ نمبر 2, دیکھو پالیٹکس میں, سیاست میں پاور سے نیگوشیٹ کرتی ہے. پاور سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر دونوں طرف پاور ہوں, ایک پاور اتنی بڑی ہو اور دوسری اتنی نیچے ہو, تو یہ بڑی والی جو پاور ہے نا, یہ اس کو مارتی رہے گی. قوت ہی قوت سے دفاع ہوتا ہے. یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے نا آداب عرض والا, یہ نہیں چلے گا. یہ آج کی دنیا میں نہیں چلتا ہے. ہم یہ پروانہ لائے ہیں, اجازت نامہ ملائے, ملنے دیجئے. انہوں نے عمران خان کو اغوا کیا ہوا ہے. تم نے تو اغوا کاروں سے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو رہا کرو, تم تو کہتے ہو ملاقات کرا دو. تم نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ دیکھو سیاسی تحریکیں جو ہیں نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ موو کریں. وہ بہت اچھی بات ہے, ویسا ہونا چاہیے. لیکن اگر حالات کسی وقت ایسا رخ اختیار کر لیں کہ اتنے بڑے کراؤڈ کو سامنے لانا ممکن نہیں ہو, تو پھر تم کیا کرو گے, اس کا سوچو. ورسٹ کیس سینیریو کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے نا کہ بھئی اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے. دیکھو, تم دشمن سے وہاں پہ جنگ مت چھیڑو جہاں وہ مضبوط ہے, وہاں جنگ چھیڑو جہاں تم مضبوط ہو. تم اڈیالہ میں وہ مضبوط ہے, وہاں جا کے تم کچھ نہیں کر پاتے, وہ سنگینیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب تم اگر چاہو تو یہ جو ججز جو ہیں عدلیہ پاکستان میں, اس کا سافٹ مقام کہاں ہے جس سے وہ ڈرتا ہے یزید اغوا کرنے والا؟ پبلک اوپینین سے, پبلک سلوگن سے, اور عدلیہ, یہ دو اس کے ویک پوائنٹ ہیں. ان ججز کے خلاف بھرپور احتجاج کرو, ان کا پیچھا لے لو, ان کی عدالتوں کے باہر کیمپ لگاؤ, بھوک ہڑتالی کیمپ لگاؤ, ان کے گھروں کے باہر پیسفل طرح سے بینرز لے کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جس راہ سے ان کی گاڑی گزرے وہاں بینر لے کے ان کو دکھاؤ کہ ہمیں انصاف چاہیے. اتنا ان کے پیچھا کرو. دیکھو ان سب چیزوں کا ذہن پہ اثر ہوتا ہے. تم عاصم منیر کی کار کے سامنے نہیں رک سکتے, ہے نا, نہیں رکنا چاہیے, وہاں پہ وہ ریئیکشن زیادہ ایسا ہوگا. لیکن اگر تم ان کو مجبور کر دو, ان ضمیر فروش ججز کو, اور یہ جو تمہارے جو وکلا ہیں جو کروڑوں کے فیس لے کر ان کو پلیز کر رہے ہیں,
یار مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، یار یہ وکیل ہیں، پیسے انہوں نے عمران خان کی فیس لیتے ہیں، اور ان کی ہمدردی جو ہوتی ہے نا اپنی ریپوٹیشن اچھی رکھنے کے لیے ججز کے سامنے اور جرنیلوں کے ذرا سلو چلتے ہیں، فاسٹ چلنے کا وقت یہ سلو چلتے ہیں جان کر. تو ان کا پیچھا لو، اپنے وکیلوں کے خلاف احتجاج کرو کہ تم کیوں پوری پرفارمنس نہیں دیتے ہو. ان ججز کے ہر عدلیہ کے خلاف جو ہے کیمپ لگاؤ، یہاں سے پریشر پیدا کرو. تم نے ڈاکٹرز کو یا نرسز کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بلڈ ڈرا کرتے ہیں، اگر یہاں سے وین نہیں مل رہی ہو تو وہ دوسرے ہاتھ پہ تلاش کرتے ہیں کہ چلو یار یہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہاں پہ کامیابی نہیں ہو رہی، ہر منگل کو جاتے اور واپس آ جاتے ہو، تو یار کچھ عقل سے کام لو، اسٹریٹجی بدلو، وہی طریقہ وہی رزلٹ. کب تک ایسا کرو گے؟ اب ذرا سوچنے کے کچھ دروازے کھولو، سوچو بچار کرو. وہ تو کامیاب ہیں، اس نے آپ کو الجھا رکھا ہے. آپ کے ہر اہم موقع پہ وہ محسن نقوی اور اس کے جو لوگ ہیں وہ تمہیں جو ہے وہ باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور تم الجھ جاتے ہو. جبکہ شروع سے میرا موقف یہ رہا ہے کہ نہیں، نو نیگوسیشن ایسے شروع ہوتی ہیں جب آدمی کہتا ہے نو نیگوسیشن، جاؤ پہلے یہ چیزیں درست کرو پھر بات کریں گے. تمہارے اندر وہ اسٹائل، وہ فکر، وہ سوچ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اب عمران خان نے کس قوم کے لیے یہ کشت کر رہا ہے، کس قوم کے لیے کہ کچھ ایسے منہ میں الفاظ آنے لگتے ہیں کہ جن کو روکنا ضروری ہوتا ہے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو بہتری کے لیے شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.